الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشرک لظلم عظیم صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ کا ترجمہ اس طرح سے ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے کہ بے شک شرک عظیم ظلم ہے اور اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمتوں والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ کے لیے محبت اور اللہ ہی کے لیے نفرت ایک عظیم صفت ہے جو قرآن مجید نے بھی تذکرہ کی ہے۔ گفتگو کا سلسلہ حضرت شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے بارے میں چل رہا تھا۔ پھر ان پر جو الزامات لگائے گئے کہ وہ بڑے متشدد تھے، شدت پسند تھے، اس کے سبب ہیں، وجوہات ہیں، جیسا کہ شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفصیلی خیالات ہیں اس کے ضمن میں مولانا ابو الحسن نے بھی لکھا ہے۔ ان کے زمانہ میں مشرکانہ عقائد اور رسوم کا زور تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یہ شروع ہو گیا تھا اور یہ ان کے ہم اثر ہیں۔ مشرکانہ عقائد کیا تھے؟ باقاعدہ قبر پرستی ہوتی تھی، اور شیخ اتنا علم رکھتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے تو یہ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ خدا سے بے خوفی ہو گئی تھی اور صاحب مزار سے خوف اور خشیت، اللہ اور شاعر اللہ سے مذاق کیا جاتا تھا۔ پھر بزرگوں کی الوہیت کا اعتقاد پیدا ہو گیا تھا کہ بزرگان دین میں اللہ کی صفات ہیں جو حلول ہیں، مشرکانہ عقیدہ ہے۔ پھر جو مشاہد ہیں، مزارات ہیں، ان کا طواف کیا جاتا تھا، حج بجا لایا جاتا تھا۔ اس قدر بے دینی کا دورہ تھا۔ مساجد کی ویرانی تھی، مزارات پہ رونقیں تھیں، یہ محافل ہوا کرتی تھیں کہ جہاں بھی پائی جائیں ان کے خلاف آج بھی آواز بلند کرنا فریضہ ہے۔ لیکن یہ خام خواہ شرک کا فتویٰ لگا دینا، سجدہ کرتا ہے، سجدے کی بھی ایک طریقہ کار ہے، تعظیمی سجدہ بھی جو ہے وہ حرام ہے، سجدہ عبودیت صرف اسی کو ہے ہماری امت کے لیے۔ غالباً یہی صورتحال جس نے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو متشدد بنا دیا، سخت بنا دیا، شدت پسند بنا دیا، آج بھی افسوس ہوتا ہے میڈیا پر دیکھ کر ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ایک سچا مسلمان جو ہے وہ یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا، غصہ اس کو آتا ہے، روکنے کی کوشش کرتا ہے جتنی اس میں استطاعت ہوتی ہے، مگر ہر جگہ اور ہر مزار کے لیے یہ قاعدہ بنا لینا یہ بھی کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ بھی جاہلوں جیسی جہالیت ہے، بے علمی ہے کہ وہاں بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور پھر صرف مفروضات پر یا پیچھے سے ہسٹری دیکھ کر فتویٰ لگا دینا مشرک کا، یہ بھی عقل مندی نہیں ہے۔ یہ جو کچھ جہاں بھی ہوتا ہے یقیناً مذموم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور کوئی موحد یعنی توحید پرست اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور نہ ہی ہونا چاہیے۔ لیکن آج تک کم از کم یہ دیکھا جائے تو کسی بھی درگاہ میں جو صحیح شیخ ہے، قرآن و سنت کا علم رکھتا ہے، وہاں ان کے مزارات پر خلاف شرع مناظر نہیں آتے، ایسی نظر سے نہیں گزرتے۔ چار لوگ تو ایسے ہی قبرستان میں کوئی جائے تو اس کو فتویٰ لگا دیتے ہیں قبر سے مانگنے جا رہا ہے۔ اگر کہیں ایسا کچھ ہوتا بھی ہے تو جو درگاہ کے بااختیار حضرات ہیں اس کے سد باب میں مخلصانہ کوشش کرتے ہیں۔ جو صحیح لوگ ہیں ان کے درباروں پہ یہاں تک بورڈ بار لکھا ہوتا ہے عورتوں کا
اندر آنا منع ہے دربار پر، مگر افسوس باہر سے فاتحہ خوانی کرنے، یعنی کمرے کے اندر جہاں قبر ہے، مزار ہے، وہاں نہیں جا سکتے۔ مگر افسوس اس پر ہوتا ہے کہ مخالفین مخالفت میں اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ہر اس خانقاہ کی حاضری کو بھی ناجائز سمجھتے ہیں اور لوگوں کو وہاں جانے سے روکتے ہیں جہاں ہر طرح سے پابندی شریعت کا خصوصی طور پر خیال رکھا جاتا ہے اور کوئی غیر شرعی حرکات نہیں ہوتی، اور اگر ہو تو اسے واضح طور پر منع بھی کیا جاتا ہے۔ بھلا جن خانقاہوں کی فضا میں شب و روز، حضرت علی جویری کو دیکھ لیں، ہاں، شب و روز تلاوت کلام پاک ہوتی ہے، تلاوت کلام پاک کے زمزموں اور ذکر و فکر کی روحانی کیفیات سے لبریز و مقدس محافل ہوتی ہیں، وہاں کی حاضری کیوں کر شرک کہلا سکتی ہے؟ اس لیے کبھی متشددین سے پالا پڑ جاتا ہے تو ذہن ان کی اچھی بات کو تسلیم کرنے میں بھی متردد اور متعامل ہوتا ہے، اور یا اللہ سے خواہ مخواہ کی ضد اور بغض و ناد کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے متشددین کے اپنے مزارات فاتحہ خانوں کو ترستے ہیں، انتظار کرتے ہیں، اور اجڑے اجڑے اور ویران ویران رہتے ہیں۔ وہ عدم التفات اور تقلبات زمانہ کی نظر ہو کر ایک روز ایک جو شعر ہے، شعر ذلیل کا مصداق بن کر رہ جاتے ہیں۔ بیدم وارسی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، سماعت کیجئے۔ تیرے کمال ستم کی یہ یادگار رہے، تیرے کمال ستم کی یہ یادگار رہے، نہ ہم رہیں نہ ہمارا کہیں مزار رہے، فاتبروا یا اولی الابصار، اے آنکھوں والو بس تم عبرت پکڑو۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن الرحیم۔